انسانوں کے نام افزار ریحان۔ G20 سمٹ کا عالمی سیاست میں رول۔ کیا آج کی دنیا قدیمی روایتی تصورات کو خیر بات کہتے ہوئے جنگجو ذہنیت اور منافرت کی جگہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت امن و شانتی اور معاشی ترقی و خوشحالی پر استوار ہو رہی ہے؟ کیا آج کی دنیا میں لڑائی یا مسابقت اپنی اپنی معیشتوں کو مضبوط و توانا بنانے پر ہے؟ G20 معاشی طور پر خوشحال اور مضبوط ممالک کا ایسا کلب ہے جس میں اگرچہ چائنا اور رشیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں، لیکن اثر و رسوخ کے لحاظ سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو اس میں کلیدی حیثیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ انگلینڈ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، اٹلی، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور انڈیا جیسے مضبوط معیشت کے حامل ممالک بڑی حد تک امریکہ کے اتحادی ہیں۔ ہمارے میڈیا میں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ کاریڈور پر بہت کچھ بولا لکھا گیا ہے۔ اب یہ بھی ملاحظہ فرما لیا جائے کہ G20 کے 18ویں اجلاس منعقدہ نئی دہلی میں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کاریڈور IMEC کے نام سے جس ہیوی منصوبے کی نقاب کشائی ہوئی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بیلٹ اینڈ روڈ سے 10 گنا بڑا ہے بلکہ کئی حوالوں سے تہلکہ خیز ہے، جس نے ہماری عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ جس طرح اس کانفرنس کا سلوگن تھا ایک دنیا، ایک فیملی اور ایک فیوچر، اسی کی مطابقت میں یہ پروجیکٹ انڈین معیشت کو مڈل ایسٹ سے جوڑتے ہوئے اسے یورپ اور امریکہ تک استوار کر دے گا۔ اسے شپنگ اینڈ ریل کاریڈور کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ اس میں ریلوے، پورٹس یعنی بندرگاہیں، ہائیڈروجن پائپ لائنز، الیکٹریسٹی اور ڈیجیٹل ڈیٹا نیٹ ورکس کے رابطے قائم کیے جائیں گے۔ ممبئی سے دبئی تک شپنگ، دبئی سے سعودی عرب اور جارڈن سے گزرتے ہوئے اسرائیلی بندرگاہ حیفا تک ریلوے لائن بچھائی جائے گی اور وہاں سے یورپ تک کاریڈور بنائی جائے گی۔ گرین ہائیڈروجن کی تیاری اور ٹرانسپورٹ کے لیے انفراسٹرکچر بھی اسی راہداری کے ذریعے بنے گا۔ یہ ٹیلی کمیونیکیشن، ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسفر کو بھی زیر سمندر کیبل کے ذریعے مضبوط بنائے گا۔ مغربی جمہوریتوں میں اسے گیم چینجر کا نام دیا جا رہا ہے۔ قبل ازیں کنٹینروں کو نئے سویز سے گزرنا پڑتا تھا جس میں وقت اور سرمایہ یا لاگت بھی بڑھ جاتی تھی۔ اب یورپ سے بھارتی تجارت 40% تیز ہو جائے گی۔ 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جو مال 36 دنوں میں پہنچتا تھا وہ اب 14 دنوں کی بچت کے ساتھ 22 دنوں میں پہنچے گا۔ یورپی یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کی یہ اقتصادی راہداری صرف ریلوے یا کیبل تک محدود نہیں، یہ براعظموں اور تہذیبوں کے درمیان گرین ڈیجیٹل برج بنے گی۔ چینی بیلٹ اینڈ روڈ کاریڈور محض بھاری شرح سود پر دیگر ممالک کے لیے قرضوں کا شدید بوجھ تھا، جبکہ یہ IMEC تمام مضبوط معیشت کے حامل ممالک کے باہمی مالی تعاون و اشتراک پر استوار ہے، جس کے لیے سب سے بڑھ کر امریکہ $200 ارب خرچ کرے گا۔ انفراسٹرکچر کے لیے بھارتی صلاحیت و تکنیک سے مستفید ہوا جائے گا، بالخصوص ریلوے سسٹم کو مربوط بنانے کے لیے۔ اسی طرح دیگر یورپین اور مڈل ایسٹ ممالک بھی اس میں رول ادا کریں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ چینی کاریڈور کو خیر بات کہنے جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ چائنا اس کا برا نہیں منائے گا۔ امریکی اور عرب کمپنیاں بھارت میں انویسٹمنٹ کریں گی اور بھارتی ماہرین ان ممالک میں خدمات سر انجام دیں گے۔ سعودی عرب نے بھی 2 لاکھ انڈین کو اپنے ہاں مدعو کیا ہے، جبکہ 24 لاکھ انڈین پہلے ہی سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ سعودیہ انڈیا میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب $500 ارب کی خطیر رقم سے جو نیوم سٹی بسا رہا ہے، بھارتی ماہرین اس میں بھی ہر نوع کی معاونت کر رہے ہیں۔ سعودی اور ریاض ایئر لائنز بھی انڈیا کے لیے سرگرم ہو چکی ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس MBS نے اپنے 3 روزہ دورہ بھارت کے آخری دن فرسٹ لیڈر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے اجلاس میں پرائم منسٹر مودی کے ساتھ مشترکہ صدارت کرتے ہوئے 50 کے قریب معاہدے کیے ہیں، جن پر عملداری کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ یہ معاہدے خلیج تعاون کونسل GCC تک بڑھائے جائیں گے۔ سعودی عرب آندھرا پردیش میں آئل ریفائنری پروجیکٹ بھی لگانے جا رہا ہے۔ دہلی میں G20 سمٹ کی سربراہی کرتے ہوئے مودی نے 6 طرفہ مفادات اٹھائے ہیں۔ ایک طرف خوشحال مسلم ممالک کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، جس کے لیے جمہوریہ مصر، متحدہ عرب امارات کے علاوہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدعو کیا گیا۔ سعودی عرب، انڈونیشیا اور ترکی تو پہلے ہی G20 کے ممبران کی حیثیت سے شریک تھے۔ ترک صدر طیب اردگان کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بھارت کے لیے شاید گرمجوشی نہیں رکھتے، مگر دہلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ we will be proud if India becomes a permanent member of UN Security Council۔ اردگان نے شیخ حسینہ کے ساتھ مہاتما گاندھی کی سمادھی پر حاضری دیتے ہوئے دیگر عالمی لیڈروں کے ساتھ احترام پیش کیا۔ یہ منظرنامہ دیدنی تھا۔ وزیر اعظم مودی کی دیگر عرب ممالک بالخصوص خلیج تعاون کونسل سے تعلق بڑھانے کی کاوشیں بھی ملاحظہ کی جا سکتی تھیں۔ اس طرح چین کا افریقی ممالک میں جو اثر و رسوخ قائم تھا، مودی نے بڑی حد تک اسے بھی رام کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جن دنوں بھارت میں چندریان کی کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا، مودی ساؤتھ افریقہ میں موجود تھے۔ اس طرح انہوں نے نائجیریا کو قریب لانے میں بھرپور گرمجوشی دکھائی
اور وہاں کوئی 19 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے G20 کی سربراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے AU یعنی افریقن یونین کو G20 کا باضابطہ ممبر بنوا لیا ہے۔ واضح رہے کہ افریقن یونین 55 افریقی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے اور مودی نے سمٹ اجلاس کے دوران جس عزت افزائی کے ساتھ ممبر ممالک سے اس کی منظوری حاصل کرتے ہوئے افریقن یونین چیف کو دعوت خطاب دیتے ہوئے بلایا، جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ ان کی ٹیبل پر پہنچے اور ساتھ لے کر آئے۔ ان کے خطاب میں شکریہ کی جو گرمجوشی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انڈیا نے دنیا کی 17% آبادی کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ انہی کے لیے مودی نے گلوبل ساؤتھ کا لوگو دیتے ہوئے نہ صرف اپنا کنبہ قرار دیا بلکہ مستقبل میں ایک ساتھ آگے بڑھنے کے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا میں تعاون، اعتماد اور جڑاؤ کو اس طرح بڑھائیں گے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دوستیاں اور تعلق واسطے قائم ہو جائیں۔ یہ اسی اپروچ کا نتیجہ تھا کہ سعودی کراؤن پرنس دہلی میں کھڑے یہ کہتے سنائی دیے کہ ہماری ہند کے ساتھ صدیوں پر محیط اچھے تعلقات کی تاریخ ہے اور ہمارا انڈیا کے ساتھ کبھی کوئی تنازع یا اختلاف نہیں رہا، جس سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا تھا کہ اس حوالے سے اگر کوئی بات تھی بھی تو وہ کسی دوسرے کی وجہ سے تھی۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ سوشل، کلچرل اور اکانومی کے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے تعاون کو ویل ڈن انڈیا کہا۔ وہ جتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر بھارت آئے تھے، ان کا سواگت اور گارڈ آف آنر بھی اتنا ہی شاندار تھا۔ سعودی کنگڈم میں اس وقت جو 24 لاکھ انڈین خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی ہر جگہ تحسین کی گئی۔ اس سے بھی بڑھ کر G20 کی خاص بات یہ تھی کہ بھارتی وزیر اعظم نے یونائٹڈ اسٹیٹس اور کنگڈم آف سعودیہ کے بیچ آتی غلط فہمیوں یا یہ کہ ہر دو شخصیات بائیڈن اور MBS میں فاصلے کو قربت میں لاتے ہوئے بڑھاوا دیا، جس پر دونوں نے مودی کی ستائش کی۔ اور جو بائیڈن نے سعودی عرب سے اسرائیل تک ریلوے ٹریک کی تعمیر کو دونوں ممالک کے تعلقات جوڑنے میں بھی معاون قرار دیا۔ مودی کی یہ خواہش محسوس کی جا سکتی تھی کہ مڈل ایسٹ ممالک چائنا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے انہیں اپنا دوست سمجھیں اور اپنے اصل اتحادی امریکہ کی قربتوں میں خوشی محسوس کریں۔ نیو دہلی G20 سمٹ ڈکلیریشن یا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید یوکرین جنگ کے باعث یہ ممکن نہ ہو پائے، کیونکہ مغربی جمہوری ممالک اس میں جس نوع کی دوسری مذمت چاہتے تھے اسے قبول کر کے مودی اپنے تاریخی طور پر پرانے اتحادی رشیا کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں خوبصورتی سے بیچ کی راہ یوں نکالی گئی کہ روس کا نام لیے بغیر کسی بھی جنگجوئی یا جارحیت کی مذمت کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ عصر حاضر جنگ کا نہیں، اکانومی کا دور ہے۔ 8 پیراگراف میں دہشت گردی کی بھی خوب دلائی کی گئی۔ خارجہ تعلقات کے توازن کی یہ خوبصورتی تھی کہ روسی قیادت نے انڈیا کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ کچھ اسی نوع کا طرز عمل امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی تھا، جنہوں نے ویتنام پہنچتے ہی نہ صرف نریندر مودی کی شان میں قصیدہ پڑھا بلکہ چائنا کو بھی یقین دلایا کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس ساری تگودو کا ہر دو ممالک کے علاوہ ذاتی حیثیت میں بائیڈن کو کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے، البتہ اگلے برس نریندر مودی جی کو ضرور پہنچے گا۔ یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ اس 2 یا 3 روزہ کارروائی میں پاکستان کا اچھے یا برے معنوں میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ اندرون ملک مہاتما گاندھی کی شخصیت پر جتنے بھی تیر و نشتر برسائے جاتے ہیں، قابل ستائش بات یہ ہے کہ مہاتما کی سمادھی پر جس طرح ننگے پاؤں دنیا کی طاقتور ترین قیادتوں نے حاضری دی، وہ لمحات تاریخی طور پر یادگار اور متاثر کن لگے۔ نیز برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی سرگرمیاں بھی پوری کتاب کا عنوان تھیں۔ جو بائیڈن کی طرح رشی سونک نے شیخ حسینہ صاحبہ کی جو عزت افزائی کی وہ بھی لاجواب تھی۔ البتہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنی عوامی پاپولیرٹی کے باوجود جس طرح خالستانی مسئلے پر کھچے دکھائی دیے، اپنے جہاز کی مرمت کے بعد امید ہے کہ وہ اس وچار کی مرمت و درستی پر بھی دھیان دیں گے۔ 37 صفحات پر مشتمل طویل سمٹ ڈکلیریشن پر بحث اگلے کالم کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔